الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم پیارے بھائیو، نبی پاک صاحب الاولاق سیاہ افلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 ہوں گے۔ جس وقت نبی کونین علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی اس وقت 73 فرقے نہیں تھے، اور یہ قیامت کی آنے والی صبح تک 73 فرقے ہو جائیں گے۔ محترم پیارے بھائیو، نبی کونین علیہ السلام نے سلسلہ کلام آگے جاری رکھتے ہوئے فرمایا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ 73 فرقے جو ہوں گے تو اس میں حق پر کون سا ہوگا، جنتی کون سا ہوگا؟ نبی کونین علیہ السلام نے فرمایا 72 جہنمی ہوں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوگا۔ محترم پیارے بھائیوں، وہی فرقہ اہل سنت والجماعت کہلایا، اور وہی اہل سنت والجماعت پر آج جس کو دنیا فرقہ بریلویت کا نام دیتی ہے، وہی بریلوی لوگ اہل سنت والجماعت کو فالو کرتے ہیں اور اسی پر وہ زندگی کے ایام گزار رہے ہیں۔ جو لوگ اس بریلوی مکتبہ فکر کے لوگوں کو ایک فرقے سے تعبیر کرتے ہیں اور ان کے عقائد و نظریات پر نکتہ چینی کرتے ہیں، کچھ یوٹیوبر نے تو اپنا ایک مشغلہ بنا لیا ہے، وہ ہر دن نکلے بریلوی مکتبہ فکر کے لوگوں کی باتیں قوم کے سامنے بیان کر کے ان کو فرقہ باطلہ سے تعبیر کرتے ہیں اور ان کے عقائد و نظریات پر نکتہ چینی کرتے ہیں۔ حالانکہ بریلوی مکتبہ فکر کے لوگوں کے جو بھی عقائد و نظریات ہیں الحمدللہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے۔ میں یہ بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں، میں نے کوئی بغلے ہانکنے والا کام نہیں کیا ہے، میں نے جو باتیں بیان کی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ بات میں تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں، میں نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ جو عقائد و نظریات رکھتے ہیں وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، لیکن ایک صاحب ہیں جن کا کام صرف اور صرف بریلوی مکتبہ فکر کے لوگوں کے خلاف ویڈیو بنانا ہے، اور وہ آئے دن بریلوی مکتبہ فکر کے لوگوں کے خلاف ویڈیو بنا کر اپنی ٹی آر پی بڑھانے کے چکر میں رہتے ہیں۔ میں ان کا نام لینا نہیں چاہتا، میرا نشانہ جہاں پر ہے وہ نشانہ پرفیکٹ انشاءاللہ العزیز لگ جائے گا۔ ابھی 2 دن پہلے ایک ویڈیو آئی، اس ویڈیو میں یہ کہا گیا کھڑے ہو کر سلام پڑھنا کہاں سے ثابت ہے؟ محترم پیارے بھائیو، میں اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دوں گا تو آپ کو تو قرآن و حدیث کو ماننا نہیں ہے، کیونکہ آپ کے مزاج میں یہ چیز شامل ہی نہیں ہے کہ آپ قرآن و حدیث کو مانیں۔ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت کی حامل اپنے مولویوں کی کتابیں ہیں، آپ اپنے مولویوں کی کتاب کو ہی فالو کرتے ہو اور انہی پر اپنا سب کچھ یقین رکھتے ہو، تو ٹھیک ہے، میں آپ کے ہی گھر کی باتیں رکھوں گا تاکہ آپ کی عقل ٹھکانے آئے۔ ابھی 2 روز پہلے آپ نے جو ویڈیو بنائی کہ سلام کھڑے ہو کر پڑھنا کہاں سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، میں قرآن و حدیث کو ابھی ایک طرف رکھتا ہوں، میں آپ کے ہی گھر کے ایک مولوی جس کو قاری طیب دیوبندی کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ قاری طیب کون ہیں؟ قاسم نانوتوی کے پوتے ہیں اور دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہ چکے ہیں۔ قاری طیب صاحب نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثے کی شکل میں ایک سلام لکھا ہے، اور سلام کا مطلب میں آپ کے حاضر کرتا ہوں۔ آپ کے اس اعتراض کا جواب قاری طیب صاحب دے رہے ہیں، میں نہیں دے رہا ہوں، میں تو صرف آپ کو قاری طیب صاحب کے اس سلام کا مطلب سنا رہا ہوں جس میں آپ کے سوال کا جواب موجود ہے۔ قاری طیب صاحب نے سلام کے مطلب میں لکھا ہے، نبی اکرم شفیع عدم دکھے دلوں کا پیام لے لو، نبی اکرم شفیع عدم دکھے دلوں کا پیام لے لو، اور تمام دنیا کے ہم ستائیں کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو۔ قاری طیب صاحب، آج عالم تو یہ ہے کہ آپ کی ہی جماعت کے لوگ، آپ کی ہی جماعت کے یوٹیوبر کھڑے ہو کر سلام پڑھنے کو ناجائز و حرام بتا رہے ہیں۔ اگر یہ عمل ناجائز و حرام ہے
تو آپ نے اپنے سلام کے مطلع ہی میں کھڑے ہو کر سلام پڑھنا کیوں لکھا ہے؟ آپ تو کہتے ہو کہ نبی اکرم شفیع عدم دکھے دلوں کا پیام لے لو، اور تمام دنیا کے ہم ستائیں کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو۔ اور اگر کھڑے ہو کر سلام پڑھنا اگر درست نہیں ہے تو پھر آپ نے مطلب میں یہ شعر لکھا کیوں؟ اور اگر کھڑے ہو کر سلام پڑھنا واقعی ناجائز و حرام ہے آپ کے مسلک کے اعتبار سے، تو پھر قاری طیب صاحب جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائی، آپ کی خدمت میں عرض ہیں، آپ کے جتنے اعتراضات بریلوی مکتبہ فکر پر ہیں، میں 200-250 سال پرانی کتاب کا ذکر نہیں کروں گا۔ قاری طیب صاحب کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا۔ قاری طیب صاحب قاسم نانوتوی صاحب کے پوتے ہیں اور دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہ چکے ہیں۔ قاری طیب صاحب کے اس سلام میں جتنے شعر ہیں، ہر شعر پر بریلوی مکتبہ فکر کے نظریات کو اجاگر کیا گیا ہے۔ آپ کے جتنے باطل نظریات ہیں، ان تمام باطل نظریات کی تردید قاری طیب صاحب کا یہ سلام کرتا ہے۔ میں نے ابھی صرف مطلع پڑھا ہے اور مطلع میں آپ کے ایک اعتراض کا جواب میں نے آپ کو دے دیا ہے۔ آپ انشاءاللہ العزیز، میں کسی کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا، صرف قاری طیب صاحب کے اس سلام ہی سے آپ کے جتنے اعتراضات جو آپ نے بریلوی مکتبہ فکر پر لگائے ہیں، انشاءاللہ العزیز ہر اعتراض کا جواب قاری طیب صاحب کا یہ سلام ہی آپ کو دے گا۔ آپ کی خدمت میں عرض ہے، براہ کرم بہت سنجیدہ ہو کر، برف سے زیادہ ٹھنڈے ہو کر اپنے ایک عظیم الشان مدرسے دارالعلوم دیوبند کی اس محتمم کے سلام کو پڑھیں، سنیں، سمجھیں، اور پھر فرقہ بریلویت جس کو آپ فرقہ کہتے ہو جبکہ یہ اہل سنت والجماعت ہی ہے، پھر اس پر اعتراضات کرنے سے پرہیز کیجیے۔ رب تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، حق پر عمل کرنے اور حق کو سمجھ کر حق کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔